اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسنا كل شيء ما أتاه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى مصباح الظلم شفيع الشيم صاحب الجود والكرم الله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه كعب قوسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا المؤجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ حمد بسم اللہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا مرحوم مولانا شفیع الحسن صاحب اللہ کی نور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان موت کو مانتا ہے چاہے خالق موت کا انکار کر رہا ہو اتنی یقینی چیز کو انسان جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے مگر ذکر موت سے اسے فرار ہے موت کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا جس کی زندہ مثال آپ کے سامنے کسی بھی خوشی کے فنکشن میں کسی کے گھر میں آپ موت کا ذکر کر کے دیکھ لیجیے جتنی باتیں ہو سکیں گی آپ کو سنا دی جائیں گی ارے مولانا آپ کو یہاں موت یاد آ رہی وہ مشہور واقعہ بھی ہے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اس کے سارے دانت گر گئے
اب معبرین کو تلاش کیا گیا، ہر دربار میں کچھ اس قسم کے افراد رہتے تھے۔ ایک تعبیر بتانے والا آیا اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان والے سب آپ کے سامنے مر جائیں گے، آپ کے خاندان والے سب آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے خواب کی تعبیر بتا رہے ہو؟ اب بادشاہ سلامت تھے، ذل سبحانی، فوراً غصہ ہو گئے، لے جاؤ اسے زندان میں ڈال دو اور صبح شام اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں۔ اسے لے گئے، لے جا کے زندان میں ڈال دیا گیا، مگر وہ کسک تعبیر خواب کی ابھی باقی ہے۔ لہذا وزیر سے کہا کہ بھائی کوئی اور معبر تلاش کر کے لے آؤ کہ جو میرے خواب کی صحیح تعبیر بیان کر سکے، اور جو بیان کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ایک کو انعام دیا جا چکا ہے، اب کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، مگر ان میں سے ایک جیالہ جو کچھ چالاک تھا وہ آیا، کہا بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کہا اعلان سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے۔ کہا اگر اچھا ہوگا تو انعام ملے گا، اور اگر خواب کی تعبیر ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہوئی تو زندان میں ہے۔ اچھا، یہ بادشاہ وغیرہ بھی مال و دولت کے غرور میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ انہیں اچھائی اور برائی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لہذا وہ دوسرا معبر بھی آیا، اور آنے کے بعد وہ بیٹھا، اور جب ساری باتیں ہو گئیں تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو خواب بڑا اچھا ہے، اس میں تو بشارت ہی بشارت ہے۔ کہا جلدی بتاؤ۔ کہا حضور سرکار ذل سبحانی اعلی حضرت، اس میں بشارت یہ ہے کہ آپ کی عمر بڑی طویل ہوگی، آپ کی عمر بڑی طویل ہوگی۔ اب آپ خود بتلائیے دونوں خواب کی تعبیر میں کوئی فرق ہے؟ دونوں خواب کی تعبیر ایک جیسی، بس جملے بدل گئے، مگر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ موت کا تذکرہ نہیں سننا چاہتا، حیات کی بات سننا چاہتا ہے۔ لہذا اتنی یقینی چیز کا بھی انکار تو نہیں کر رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ جو خالق موت کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی موت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہیں سے ایک بہت اہم مسئلہ حل ہو جاتا ہے عزیزو۔ میں کہوں گا میرے مالک، میرے پروردگار، اے میرے خدایا، تجھے 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے قرآن بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے ائمہ طاہرین بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں جو ہمارے انبیاء نے جھیلی ہیں، ہمارے ائمہ نے جھیلی ہیں، ان سب چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس خالی تو ایک اعلان کر دیتا، موت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، خالق موت میں ہوں، جس کو اس دنیا میں رہنا ہے وہ میرا سجدہ کرے، وہ میرا سجدہ کرے، میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، ورنہ ملک الموت جاؤ۔ اور جب ملک الموت آ جاتے ہیں تو آدمی خود نہیں چل پاتا، 4 آدمی لے کے جاتے ہیں۔ یہ میرے مالک، اپنے کو منوانے کا اس سے بہتر طریقہ تیرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آواز قدرت آئی، ہم جبر، زور، زبردستی، دھمکی، ڈرا کر اپنے آپ کو نہیں منواتے۔ ہم نے تمہیں عقل دی ہے،
راستے دونوں دکھا دیے، اس راستے پر چل کے آؤ گے تو یہ، اس راستے پر چل کے آؤ گے تو یہ سزا اور جزا ملنے والی ہے۔ اور یہی کام ہمارے ائمہ طاہرین نے بھی کیا، انبیاء کرام نے بھی کیا۔ ائمہ طاہرین میں اگر سب کو چھوڑ دیا جائے، مولا کائنات کو لیا جائے خالی، خدا ماننے کو تیار تھے۔ منوایا اپنے آپ کو، منوایا کسی کو؟ انبیاء کرام نے معجزے دکھلائے ہیں، مردے زندہ کیے ہیں، زندوں کو مردہ کیا ہے۔ وہ ایک اعلان کر دیتے کہ ہمیں مانو، نہیں تو ملک الموت تو ہمارے ہی ہیں، بلا لیں گے ابھی۔ لیکن ائمہ طاہرین نے بھی، انبیاء کرام نے بھی اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا، اور یہیں سے ایک اسلام پر ہونے والے بہت بڑے اعتراض کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، یہیں سے ان کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ اسلام اخلاق پیغمبر سے پھیلا ہے، شمشیر سے نہیں۔ ایک شاعر، عرب کا بہت بڑا شاعر، رسول خدا کی خدمت، رسول خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اشعار کہے اس نے رسول خدا کی ہجو میں۔ صحابہ کرام کو جب پتا چلا تو وہ گئے اور جا کے پکڑ کے اس کو لے آئے رسول اللہ کے پاس۔ کیا ہوا یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کے خلاف اس نے شعر کہے ہیں، آپ کی مذمت میں شعر کہتا ہے یہ۔ اب جتنے بزم رسول کے پروانے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ جو بزم کے شعر تھے، مار دو، کاٹ دو، جلا دو، زبان کھینچ لو، رسول خاموش ہیں۔ جب سب چپ ہو گئے تو رسول نے کہا علی اسے لے جاؤ، شہر کے باہر لے جاؤ، اس کی زبان کاٹ دو اور واپس آ جاؤ۔ علی لے کر چلے۔ دیکھیے، اسلام کردار رسول، اخلاق رسول سے پھیلا ہے، زور و زبردستی سے نہیں۔ علی سے لے جاؤ، لے جا کر اسے قتل کر دینا، اس کی زبان کاٹ دینا۔ مولا لے کر چلے، اصحاب ساتھ ساتھ۔ مولا کائنات ایک جگہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے جیب سے 1000 درہم نکال کے دیا اور کہا بھاگ لو۔ توجہ، کہا بھاگ لو یہاں سے۔ اور مولا واپس، اور مولا سے پہلے اصحاب، یا رسول اللہ دیکھیے، آپ نے کہا تھا زبان کاٹنے کے لیے، اور مولا نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑا ہی نہیں، 1000 درہم بھی دیے، 1000 درہم بھی دیے، چھوڑا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے حکم کی، حکم عدولی کی ہے انہوں نے، علی نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ میں کہوں گا بزم رسالت میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے اور زبان رسالت کو نہیں سمجھ سکے۔ ابھی شکایتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں علی آئے، رسول نے مسکرا کر مرحبا کہا، اب اور لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں وہ شاعر پیچھے سے دوڑا دوڑا آیا، توجہ کیجئے گا، اور آنے کے بعد جو قصیدہ اس نے مذمت میں کہا تھا اس کو بزم رسالت میں سب کے سامنے پھاڑ کر پھینکا، اور ایک مکمل قصیدہ رسول کی شان میں کہہ کر سنایا۔
اب دنیا والے سمجھے کہ علی نے کیا کیا تھا، علی نے وہ مذمت والی زبان کاٹی تھی، مدح والی زبان اس کے اندر پیدا کی تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بزم رسالت میں بیٹھ تو گئے ہیں لیکن رسالت کی باتیں سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھیں گے بھی کیسے؟ سمجھنے والے سمجھے۔ لیکن عزیزو، اب آپ کہیں گے کہ کردار سے تو پھیلا ضرور ہے، لیکن علی کی تلوار تو اٹھی ہے، علی کی تلوار تو چلی ہے یا نہیں چلی؟ آپ کہہ رہے ہیں کردار رسول سے اسلام پھیلا، چلیے ہم آپ کی بات کسی حد تک مان لیتے، 50-50، آدھا تلوار سے آدھا کردار سے، اس لیے کہ علی کی تلوار تو اٹھی ہے۔ تو بھائی علی کی تلوار اسلام پھیلانے کے لیے نہیں اٹھی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے شمشیر علی، ہاں کچھ لوگوں نے اسلام کو جو توسیہ دیا ہے زمینی اعتبار سے، وہ تلوار کے ذریعے ہوا ہے، اور آج اسی لیے الزام ہے، آج اسی لیے اسلام پر الزام۔ ایک مثال دے دوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، کردار محمد اور آل محمد سے پھیلا ہے۔ علی کی تلوار کیوں اٹھی؟ علی کی تلوار کیوں اٹھی؟ مثال دے دیں، ایک صاحب کے یہاں ولادت نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی 4 سال 5 سال 6 سال، اب ولادت نہیں ہو رہی ان کے یہاں۔ جتنی دعا، تعویذ، گنڈے، قبریں، مزاریں، جتنا بھی اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا۔ ہمارے یہاں تو دعا، تعویذ، گنڈے، جبکہ ہمارے پاس مکمل ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، اسی سے مدد نہیں لیتے، بقیہ سب سے۔ خیر، بہت رویا، بڑا گڑ گڑایا، بڑی دعائیں کی، آخر میں خدا اس کے اوپر رحم آ گیا، ایک بچہ ان کے یہاں پیدا ہوا۔ اب آپ بتائیے 10-12 سال 15 سال کے بعد شادی کے اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو تو اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ ناز و نعم، لاڈ و پیار سے اس کو پالا جائے گا، اور وہ ایسا ہی ہوا، ناز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تربیت کے سارے اصول بھول گئے، ناز و نعم باقی رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سلمہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، اب وہ لاڈ و پیار آئے، گھر سے باہر نکلے کسی کو مار دیا، کوئی سامان پھینک دیا، اب کوئی شکایت کرتا ہے تو کہتے ہیں ارے مولانا کچھ نہ کہیے، بڑا منتوں والا ہے، بڑی مرادوں والا۔ ایک دن مسجد میں آئے، مولانا صاحب کو پیچھے سے ایک ٹپلی لگا دی۔ اب مولانا صاحب پہنچے، ان کی بات کے بعد ارے دیکھیے اس کی تو گستاخی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ کہا مولانا کچھ نہ کہیے، بڑی منتوں والا ہے، بڑی مرادوں والا ہے، کسی کے گھر کا شیشہ توڑا، کسی کو مارا، کسی کو کچھ کیا۔ ایک دن سلمہ نے ابا آج ذرا سیر کروا لائیے، چلیے، منتوں والا ہے نا، مرادوں والا ہے، ہاں بالکل، گاڑی پہ بیٹھے لے کے چلے۔ اب جا رہے ہیں، گاڑی سپیڈ میں جا رہی ہے، ایک مرتبہ اس نے کہا بابا گاڑی روکیے، گاڑی روکیے۔ کہاں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بابا وہ چپس لینا ہے۔ اچھا اچھا، گاڑی سائیڈ میں روکی، گئے جا کے چپس لے آ کر سلموں کو پیش کر دی۔ کیوں؟ بڑی منتوں والا ہے۔ کچھ دور اور چلے، ایک مرتبہ پھر اس نے کہا ابا گاڑی روکیے۔
آپ کیا بیٹا؟ چاکلیٹ چاہیے۔ پھر گاڑی سائیڈ میں روکی اور پھر چاکلیٹ لا کر دے دی۔ کیوں؟ بڑی منتوں والا، بڑی مرادوں والا ہے۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر چلے، پھر اس نے ایک مرتبہ ضد کی، ابا پیاس لگی ہے، گاڑی سائیڈ میں روکا، پانی لا کر دے دیا۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ اس نے کہا، ابا حضور اب ذرا آپ ادھر آ جائیے، میں ادھر چلا جاؤں۔ ابا گاڑی مجھے چلانی ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں گا کیوں جناب؟ بڑی منتوں والا ہے، بڑی مرادوں والا ہے، دے دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کہا ابا کچھ نہیں، میں ہوں منتوں والا، مجھے تو بیٹھنا یہی ہے، مجھے گاڑی تو یہی چلانا ہے۔ ایک مرتبہ ابھی تک اس کی شرارتوں کو منتوں کے زیر سایہ جو شخص دباتا چلا آ رہا تھا، اس کے لہجے میں کرختگی پیدا ہوئی۔ ڈانٹ کر کہا بیٹھ جاؤ۔ میں کہوں گا جناب کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ منتوں والا ہے۔ کہا ارے مولانا یہ اس چیز کا سوال کر رہا ہے جس کا اہل نہیں ہے۔ اگر اس کو یہاں بیٹھال دیا تو یہ ہم کو بھی مارے گا، خود بھی مرے گا۔ توجہ کیجئے، علی کی تلوار اسلام پھیلانے کے لیے نہیں اٹھی تھی عزیزو، بڑا بہلا کر، بڑا پھسلا کر امت کو رسول سمجھا رہے تھے، مگر جب امت کی ضد بڑھی اور آنے کے بعد رسول سے کہا اب اسلام کی اسٹیئرنگ مجھے دے دو، بس رسول نے کہا علی تلوار اٹھا لو، اس لیے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں اسلام کی اسٹیئرنگ دے دی خود بھی مرے گا، اسلام کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ترجمہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہت یہاں پہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ موت، آج جو ہم موت سے ڈرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت ہمیں چکھے گی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کو آپ چکھیں گے۔ ذائق کون ہے؟ ذائق کون ہے؟ نفس ہے۔ مذوق کون ہے؟ موت۔ ابھی کھانا ہے نا، ابھی کھانا ہے، مجلس کے بعد کھانا آپ کو دیا جائے گا، آپ کھائیں گے کھانا، کھانا ختم ہوگا یا آپ ختم ہوں گے؟ کھانے والا ختم ہوگا۔ ذائق ختم ہوگا یا مذوق ختم ہوگا؟ آپ تو طالب علم ہیں، مذوق ختم ہوگا۔ ذائق، قرآن یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہر نفس یعنی انسان ذائق ہے، مزہ چکھنے والا ہے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھے۔ اچھا، یہ آیت قرآن مجید میں 3 مرتبہ بے عینہی الفاظ کے اعتبار سے 3 مرتبہ آئی، 3 مقام پر، 3 سوروں میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ۔ اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کے آیا مجلس پڑھنے کے لیے، یہی مجلس ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں میں، یہی مجلس، پھر میں آیا اور پھر وہی مجلس پڑھی، اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے بلایا، پھر ہم نے وہی مجلس پڑھ دی۔ برداشت کریں گے آپ؟
اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلی ہی مجلس کے بعد تبصرہ ہونے لگتا ہے. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نہیں ہے. 3 مرتبہ ہمارا مزاج برداشت نہیں کرتا ہے کہ آپ ایک ہی بات کو 3 بار پڑھتے رہیے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، موت سب قبول کر رہے ہیں، جس چیز کو سب مان رہے ہیں، اسی کو 3 مرتبہ. اچھا ہوتا کیا تھا جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی؟ توجہ کیجئے، جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی رسول مسجد میں آتے تھے، آنے کے بعد آیت پڑھ کے سناتے تھے، بتاتے تھے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت کا نزول ہوا، رسول مسجد میں آئے، منبر پہ گئے، امت کو بلایا اور یہ آیت نازل ہوئی، پہنچا دیا گیا. رسول نے خبر پہنچا دی کہ آیت نازل ہوئی ہے. اب آپ بتائیے، عرب رسول سے پہلے، اسلام سے پہلے، چاہے کچھ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اتنا تو جانتے تھے کہ ایک دن مر جانا ہے. یہ تو سب مانتے تھے، اس میں تو کسی کو شک نہیں تھا. اب وہی بات رسول 3 مرتبہ بلایا، امت جمع ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے مالک یا رسول اللہ، یہ ایک ہی بات کو 3 بار آپ نے اہتمام کے ساتھ آپ نے تکرار کی، جبکہ موت کو سب قبول کر رہے ہیں، سب مان رہے ہیں موت کو، پھر بھی تکرار ہو رہی ہے قرآن میں. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے عزیزو، ہماری پوری زندگی ذائقوں کے چکر میں ہے. پوری زندگی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ کچے مکان بنتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، اچھے بنائے جاتے تھے، اس میں لوگ رہتے تھے. پھر دنیا نے تھوڑا ترقی کی، پتھروں کے مکان بننے لگے. اب ہم نے کہا کہ بھائی وہ کچے مکان میں اب مزہ نہیں آ رہا ہے، لہذا اب کہیں سے بھی ہم نے پیسے جمع کیے، اکٹھے کیے، ادھر ادھر کر کے، اور وہ پتھروں کا مکان ہم نے بنا لیا. ہم نے پتھروں کا مکان بنا لیا. ہمارے ہی ان پتھر کے مکان کے بغل میں ایک صاحب اور آئے، دنیا نے اور ترقی کی، RCC بلڈنگ کھڑی کر دی انہوں نے. ہم نے کہا ارے صاحب یہ تو ہمیں بھی ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. محنت، مشقت، اوور ٹائم لگ گئے اور اس کے بعد RCC مکان بنوا لیے. کیوں؟ کہا اب اس میں مزہ نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس میں اب ذائقہ نہیں ہے. کھانا دیکھ لیجیے، دال روٹی، چٹنی روٹی ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن بریانی، گوشت، اور کہیں مہمانی میں چلے جائیے تو ایک ہی قسم کا کھانا نہیں، 4 قسم کا کھانا ہے. آج کل شادی وغیرہ میں آپ دیکھ لیجیے. کیوں؟ کہا سب کا ذائقہ الگ ہے، اور انسان ذائقوں کے چکر میں، ذائقوں کی تلاش میں ہے. لباس، سستے سے سستا کپڑا انسان کے لیے انسان کو ڈھانک سکتا ہے، انسان کو چھپا سکتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. مگر جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سیلز مین کو جو ہے وہ چکرا کر آتے ہیں، اتنے کپڑے نکلوا لیتے ہیں. عورتیں تو اللہ ہی کی پناہ، 50-60 نکلوایا، ان میں سے ایک اگر پسند آ گیا، ورنہ بھائی جان آپ رکھ لیجئے، اب دوسری دکان دے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیسٹ، ذائقہ اچھا. یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر انسان ذائقے کی تلاش میں. اب ایک جملہ کہوں، اب لوگ مجلسوں میں بھی ذائقہ تلاش کر رہے ہیں. جتنا زیادہ منبر پر آ کر اچھل کود کر چلا جائے، عوام کہتی کیا مزہ آیا ہے.
جبکہ رسول کہہ چکے ہیں کہ میرے منبر پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ بندروں کی طرح اچھلیں گے. وہ ہو رہا ہے، آج کا زمانہ وہی ہے. تاکہ سننے کو تیار نہیں. جو جتنی غلط روایتیں، گڑی ہوئی روایتیں، گڑے ہوئے مصائب، وہ اس وقت سب سے زیادہ، اور معیار بھی بنایا کس کو؟ یوٹیوب کو. انسان یوٹیوب پہ اپنی بہترین مجلس ڈالتا ہے، اور ایک مجلس سن کے بلا لیا، اس کے بعد 9 مجلس سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر تحت میں کسی نے پڑھ دیا، مجمع بیٹھا ہوا کیا پڑھ، وہی لہن میں اگر پڑھ دے، چاہے کچھ نہ پڑھ رہا ہو، مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے. اور اب آج کل تو لہن تو چھوڑیے، اب گانوں کی دھن، جتنا ناچ لیں. دیکھیے آج کل جتنے مشہور بڑے نوحے خان ہیں، ان لوگوں کے نوحے سن لیجئے اور گانوں کو ملا لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ذائقے کی تلاش میں ہے، انسان مجسمہ ہے کہ وہ ذائقہ تلاش کرتا ہے. یعنی اب حالت یہ ہو گئی ہے، انسان کا کان ذائقہ تلاش کر رہا ہے، انسان کی آنکھ ذائقہ تلاش کر رہی ہے، انسان کا منہ ذائقہ تلاش کر رہا ہے. یعنی جب خدا، بس توجہ عزیزو، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جب خدا نے یہ دیکھا کیا؟ خدا خالق ہے، وہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو کہ یہ ذائقوں کی تلاش میں دوڑے گا، یہ ذائقے کے پیچھے جائے گا. لہذا خداوند تعالیٰ نے 3 مرتبہ موت کی خبر نہیں دی ہے، بلکہ انسان کو جھنجھوڑ کر بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے موت میں بھی ذائقہ رکھا ہے، ہم نے موت میں بھی ذائقہ رکھا ہے. اب اسے تم تلاش کرو کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. اچھا، خدا نے ذائقہ دنیا کی ہر چیز میں خدا نے ذائقہ رکھا ہے خود، لیکن موت میں ذائقہ نہیں رکھا. موت کا ذائقہ ہمیں بنانا ہے، موت کا ذائقہ ہمیں بنانا ہے کہ ہم کیسی موت چاہتے ہیں، ہمیں تلاش کرنا ہے. اب آپ کہیں گے جناب قاسم نے تو بتا دیا ہے موت کا ذائقہ. نہیں عزیزو، انہوں نے اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے، ہماری موت کا نہیں. رسول امام نے کیا فرمایا تھا؟ اے قاسم، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اندی، میرے نزدیک احلا من العسل، میرے نزدیک. جناب قاسم نے کلیہ نہیں بیان کیا ہے. اب یہ موت کا ذائقہ ہمیں بنانا ہے، اور دنیا ہمارے سامنے خدا نے رکھ دی ہے. اب تلاش کرو اور موت کا ذائقہ اپنے خود، اپنے نفس کے لیے تم آمادہ کرو. دنیا کی ہر چیز میں ذائقہ تلاش کر رہے ہو، اب اس موت کا بھی ذائقہ ڈھونڈو، تلاش کرو. لہذا موت کا ذائقہ ہمیں کو بنانا ہے. اس پر دلیل ہے، قرآنی دلیل موجود ہے. جب انسان مر کر جائے گا، انسان جب مر کے جائے گا تو مرنے کے بعد وہ جو اپنی موت کا ذائقہ بنا کر گیا تھا یہاں سے، جب وہاں اس کے سامنے وہ فائل آئے گی تو کہے گا میرے مالک، میرے پروردگار، کچھ دن کے لیے مہلت دے دے، مجھے واپس بھیج دے، میں اپنے اس ذائقے اور ٹیسٹ کو بدل کر آ جاؤں. آواز قدرت آئے گی، وہ تو جانتا ہے نا، وہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے. آواز قدرت آئے گی، دیکھو یہ صرف اور صرف لقلقہ زبانی ہے، اگر اس کو اب بھی میں نے مہلت دے دی تو یہ وہی کرے گا جو ابھی تک کرتا رہا ہے. لہذا موت کا ذائقہ ہمیں بنانا ہے. آج جو موت سے ڈر ہے، خوف ہے،
وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے موت کے ذائقے کو کڑوا بنا دیا ہے، ورنہ موت تو علی سے ملاقات کا نام ہے۔ موت حارث ہمدان مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، موت کا ذکر آ گیا، علی کا صحابی جانثار صحابی حارث ہمدان، مولا نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے، کہا حارث یہ پیشانی پہ پسینہ کہا ہے؟ کہا مولا آپ موت کا ذکر کر رہے ہیں، موت کا ذکر کر رہے ہیں؟ اے حارث اگر موت کے وقت میں تمہارے پاس آ جاؤں تو؟ کہا مولا تب تو پھر آج ہی مرنے کو دل چاہتا ہے۔ اب مولا نے خطبہ پھر شروع کیا، اب جو پھر حارث کی طرف نظر گئی تو دیکھا کہ حارث ہمدان کا چہرہ پھر متغیر ہو رہا ہے۔ کہا حارث اب کیا ہو گیا؟ کہا مولا آپ ہیں خلیفۃ المسلمین، توجہ کیجئے، آپ ہیں خلیفۃ المسلمین، حاکم وقت ہیں، امور مملکت آپ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں جس وقت مجھے موت آ رہی ہو اس وقت آپ نہ ہو، آپ نہ ہو، یہ جو میں نے ابھی کہا تھا ابھی ہی آ جائے، یہ اس وقت بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ مولا نے کہا کہ تم نے ابھی ہم کو پہچانا ہی نہیں، تم نے ابھی ہم کو پہچانا ہی نہیں۔ پھر مولا نے وہ روایت نقل کی کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک مجھے نہ دیکھ لے۔ یا حارث لم یمت حتی یرانی، کوئی بھی حتی کافر منافق، اب اس پر بھی بحث ہے جو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہ رہا، لیکن آپ یہ بتائیے ایک ہی وقت میں، بس جلدی گھڑی بھی سامنے نہیں لگی، صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرنے والے ہیں، اب ہر جگہ علی پہنچ جائیں گے، ایک سوال ہے یا نہیں ہے کہ ہر جگہ علی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ اب ہر جگہ علی کیسے پہنچیں گے؟ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ مرنے والے، کوئی یہاں، کوئی ہندوستان، کوئی پاکستان، کوئی ایران، کوئی امریکہ، کوئی دنیا کے پتہ نہیں کہاں مر رہا ہے، علی ہر جگہ پہنچ جائیں گے؟ ہاں پہنچیں گے، دو دلیل، ایک تو خود مولا نے بیان کی ہے اور ایک تاریخ نے بیان کی ہے۔ جنگ صفین لیلۃ الحریر کے بعد والی صبح، چونکہ رات میں لیلۃ الحریر پوری رات جنگ ہوئی ہے، اور طرفین سے لوگ لڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مولا نے کہا کہ بھائی لشکر آمادہ ہے؟ جناب مالک نے کہا مولا رات بھر لڑا ہے لشکر، تھکا ہوا ہے۔ کہا ابو طالب کا بیٹا آج تنہا میدان میں جائے گا۔ مولا نے لباس رزم پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں پہنچے۔ مالک وفادار ہیں، رہا نہ گیا، پیچھے پیچھے آپ نے گھوڑا دوڑایا، مگر کیا دیکھتے ہیں مالک کہہ رہے ہیں، روایت مالک نقل کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لیلۃ الحریر، اچھا یہ معاویہ کا لشکر لاکھ سے اوپر تھا، آدھا لشکر کیا ایک تہائی لشکر لڑتا تھا، بقیہ آرام کرتے تھے۔ لہٰذا صبح جب مولا کائنات میدان میں آئے ہیں تو تازہ دم لشکر
اور کئی ٹولیوں میں الگ الگ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار. مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ داہنی طرف میسرے پر، بائیں طرف میسرے پر علی، میمنے پر علی، قلب لشکر پہ علی نظر آ رہے ہیں. میں نے سوچا آ کے خیمے کے باہر بیٹھ جاؤں، لیکن مجھ سے پہلے آپ یہاں موجود ہیں. یا علی یہ مسئلہ کیا ہے؟ مولا نے کہا مالک قرآن کی آیت نہیں سنی. کہا کون سی آیت؟ کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تمہاری نظر جدھر جدھر بھی جائے گی ادھر ادھر تمہیں چہرہ خدا کا نظر آئے گا. ایک مرتبہ مالک نے کہا کہ مولا آیت تو پڑھی ہے مگر جب تک صاحب آیت تفسیر نہ بیان کرے معلوم کیسے ہوگی؟ ایک مرتبہ علی نے کہا نحنو وجہ اللہ. اے مالک ہم ہی تو وجہ اللہ ہیں، ہم ہی تو وجہ اللہ ہیں. دوسرا واقعہ تاریخ نے بیان کیا، ماہ رمضان. علی گھر سے باہر نکلے، ایک صحابی آیا، غریب صحابی. کہا مولا ہمت تو نہیں ہے، جسارت ہوگی آپ کی خدمت میں، اگر ہو سکے تو آج ہمارے یہاں افطار فرما لیجیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دور آگے بڑھے، ایک اور صحابی ملا. اب مولا ہمارے یہاں. کہا ٹھیک ہے. ایک اور صحابی ملا. کہا ٹھیک ہے. جناب سلمان مل گئے. کہا ٹھیک ہے. جناب ابو ذر مل گئے، انہوں نے وعدہ لیا مولا ہمارے یہاں. کہا ٹھیک ہے. اور سب سے وعدہ لے کے مولا آ گئے. افطار ہو گئی. افطار ہو. اچھا ہوتا یہ ہے کہ رسول کا زمانہ ہے، علی کا زمانہ ہے. افطار کر کر کے مومنین مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں. رمضان ہے. یہ آج کا ماحول تو ہے نہیں. روزہ کھولنے کے بعد اس سحری تک پیٹ کو سکون نہیں لینے دیتی. یہ تو کہیے کہ صبح روزہ آ جاتا ہے اور نہ میدے کا کیا حال ہو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 3 راتیں شب قدر کی، اس میں بھی 2 راتوں میں بس کسی طرح اعمال نکل جائے، وہ بھی 2 ناشتوں کے بیچ. اور تیسری رات میں اعمال کم ہوتا ہے، ناشتے کا انتظام زیادہ ہوتا ہے. البتہ روزے کے مسئلے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ادھر 27 26 27 شعبان آئی اور بیگم صاحبہ نے ایک لمبی لسٹ دے دی، لمبی لسٹ پکڑا دی. بھیا بھوکے رہنے کے لیے کھانے کا اتنا انتظام ہو رہا ہے. روزہ بھوکے رہنے کا نام ہے. بہرحال لوگ مسجد میں آئے. اب دیکھیے غریب صحابی تھا نا، علی خلیفۃ المسلمین. علی آ گئے. اب کالر اونچا ہے اس کا. اب مسجد میں وہ ٹہل رہا ہے کہ کوئی آئے جلدی سے میں بتاؤں کہ علی میرے یہاں تھے. نماز بھی بیچارہ اگر پڑھ رہا ہوگا، یہ میرے اپنے جملے، تو کنکھیوں سے آہٹ سے یہ محسوس کا کوئی آ رہا ہے، کوئی آ جائے تاکہ جلدی سے بتا دوں کہ علی میرے یہاں افطار میں تھے. اتفاق سے ایک صحابی اور آ گیا. اس نے جلدی جلدی نماز تمام کی. اور نماز تمام کرنے کے بعد میری تو قسمت ہی بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا علی ہمارے یہاں افطار میں آئے تھے. کہا میں جھوٹے ہو گیا؟ تم بالکل سے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو. کیا مطلب؟ کہا علی تو ہمارے یہاں تھے. اب دونوں میں تم جھوٹے تم جھوٹے تم جھوٹے تم جھوٹے. اتنے میں ایک تیسرا آدمی آیا کہ چلو اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. گئے دونوں. جانے کے بعد کہتے ہیں اما دیکھو رات علی ہمارے یہاں آئے تھے، یہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں آئے تھے. کہ تم دونوں جھوٹے ہو. علی تو ہمارے یہاں آئے تھے. اب معاملہ اور بگڑ گیا. اتنے میں جناب ابو ذر مسجد میں داخل ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ پروردہ علی کی زبان کیا ہوتی ہے.
مسجد میں جناب ابو ذر داخل ہوئے، انہوں نے کہا چلو چلو یہ تو سب سے سچا آدمی ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہے ایسے سچے کو زمین نے اٹھایا نہیں، ایسے سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس چلو فیصلہ کروا لیتے۔ گئے تینوں آدمی، کیا بات ہے بھائی؟ کہا بھیا ہم تینوں دعوے دار ہیں کہ علی ہمارے یہاں افطار میں آئے تھے، جبکہ آئے تو ایک ہی اب جناب ابو ذر نے یہ نہیں کہا تم لوگ جھوٹے ہو، کہا تم لوگ سچ کہہ رہے ہوگے، علی تو ہمارے یہاں تھے۔ معاملہ اور خراب ہو گیا، معاملہ اور بگڑ گیا۔ اب اتنے میں جناب سلمان داخل ہوئے، کہنے لگے بھائی یہ تو گھر کا آدمی ہے، منا اہل البیت کی منزل میں ہے، اسے تو پتا ہوگا کہ علی کہاں گئے تھے۔ آئے جناب سلمان کے پاس، اور جناب ابو ذر اپنا عبادت میں مشغول ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سمجھتے ہی۔ آئے آنے کے بعد کیا بات ہے بھائی؟ کہا سلمان بڑا مسئلہ ہو گیا، تم ہی بتاؤ رات علی کس کے یہاں گئے تھے، تم تو گھر کے آدمی ہو نا، تم ہی بتا دو۔ کہنے لگے علی رات میرے یہاں تھے۔ اب معاملہ اور بگڑ گیا۔ جب مسجد میں ہنگامہ ہونے لگا تو ایک مرتبہ آفتاب رسالت نمودار ہوا۔ کہا بھائی مسجد میں ہنگامہ کاہے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھیے رات علی ہمارے یہاں تھے، دوسرا کہہ رہا ہے علی ہمارے یہاں تھے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تھے۔ رسول مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے علی تو ہمارے یہاں تھے۔ معاملہ اور بگڑ گیا، علی تو ہمارے یہاں تھے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ بعد درود و سلام، آج شب کا روزہ علی نے چرخ چہارم پہ کھولا ہے۔ معاملہ اب آپ بتائیے کہ معاملہ بگڑ گیا ہے نہیں بگڑ گیا؟ ہمارے اعتبار سے بگڑ گیا، ورنہ وہاں تو بگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ہوا کیسے، یہ کیسے ممکن، بس آخری بات یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، یہ سورج ہے؟ میں نے کہا ہے۔ میں کہا دکھائی دے رہا ہے؟ کہاں؟ ہم نے کہا کیا بروڈا والوں کو دکھ رہا ہے؟ کہاں؟ کہا ممبئی والوں کو؟ کہاں؟ کہا الہ آباد والوں کو؟ کہا بالکل۔ کہا ایران والوں کو؟ کہا بالکل دکھے گا۔ پاکستان والوں کو دکھے گا، فلاں فلاں، آپ جتنا بھی جوڑتے جائیے۔ کہنے کہ سورج کی مثال نہ دیجئے، وہ اتنی بلندی پر ہے کہ سب کو دیکھ سکتا ہے، سب اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر سورج میں اتنی صلاحیت ہے تو جو سورج کو پلٹا دے اس میں صلاحیت نہیں ہوگی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ مزہ ہمیں طے کرنا ہے کہ یہ مزہ کیسا ہے۔ اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو کربلا والوں نے موت کا مزہ بتایا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے، اہل مقتل لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے موت سے قریب ہو رہے تھے چہروں پہ خوشحالیاں تھیں۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے شب عاشور اصحاب ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ موت کا مزہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ عزیزو، استاد مدرسہ کے ایصال ثواب، البتہ میرے بھی استاد ہیں، تنظیم میں ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے، شفیق استاد تھے۔ اتنا طلاب کے ساتھ رہے تھے کہ طلاب کے نفسیات پر ان کو کنٹرول تھا۔ کس وقت کس بچے کی کیا ضرورت ہے وہ بغیر بتائے ہوئے، بغیر کہے ہوئے سمجھ جاتے تھے۔ تنظیم میں ان کو اماں کہا جاتا تھا، ماں کہا جاتا تھا۔
اس مدرسے کا پہلا بیچ جو ہے وہ بھی اس بات کو بتائے گا کہ وہ کردار، ایسے ایسے بچے بھی تھے کہ جو بیچارے کمر بند نہیں کھول پاتے تھے، لیٹرین کے باہر کھڑے رہتے تھے، کمر بند کھولتے تھے، وہ بچہ جاتا تھا پھر واپس آتا تھا تو اس کے کمر بند باندھتے تھے۔ رات میں اس 3 منزلہ بلڈنگ میں آخری منزل تک جاتے تھے اور جانے کے بعد دیکھتے تھے کون بچہ کس حال میں ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، کمبل اڑاتے تھے۔ شفیق استاد تھے۔ ایسوں کے لیے موت شیرین ہے۔ طلاب کی خدمت بڑا شرف ہے، بڑا شرف ہے۔ بس کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک عالم اور فقیہ کو نامہ لکھ کر بلایا، علوم آل محمد حاصل کرنے والے فخر کریں۔ جب شبر کا لشکر آیا ہے تو جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد کہا بھیا کیا کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں؟ کبھی بھی بہن کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کہا پھر اس کو بلائیے۔ آپ نے نامہ لکھا، من الحسین الغریب الى الرجل الفقیر۔ اور جب ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب نامہ مکمل ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی پڑھا دو۔ ہاں بہن کون سا جملہ؟ کہا لکھ دیجئے نیچے العجل العجل، حبیب آنے میں جلدی کرنا۔ ارباب اعزاز نامہ پہنچ گیا، جناب حبیب وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جناب حبیب چلے آئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ بس مجھے ایک روایت پڑھنی ہے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوئی، جناب زینب نے کہا فضہ دیکھو آخر یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند ہوئی؟ جناب فضہ آئیں اور آنے کے بعد کہا اے شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، کہا جاؤ جا کر میرا سلام کہیے۔ حبیب کی خدمت میں سلام پیش ہوا، حبیب نے تماچے ماری۔ امام حسین خاندان اہل بیت کی غربت پر روئے، میدان جنگ میں آئے۔ سوگوارو نماز سے پہلے آپ ظہرین کی نماز سے پہلے جب دشمن نے تانا دیا ہے کہ حسین اگر تمہاری نماز قبول ہو جائے تو پڑھ لو، تو حبیب سے برداشت نہیں ہوا کہ جو روح نماز ہے اس کو اس طرح سے تانا دیا جائے۔ کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اب آپ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مولا نے مرنے کی اجازت دی، جناب حبیب مقتل میں آئے، آنے کے بعد شہید ہو گئے۔ ارباب اعزاز حبیب کی اہمیت بتاؤں آپ کو، جب 12 محرم کو بلکہ عصر عاشور جب خیام میں آگ لگی ہے تو جناب زینب نے حسین کو نہیں پکارا، آواز دی بھائی حبیب ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے۔ بس ارباب اعزاز ادھر حبیب شہید ہوئے ہیں، ادھر کوفے میں ان کی زوجہ نے اپنے بعض لوگوں نے اس مقتل کو، اس روایت کو جناب حر سے منسوب کیا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ جناب حر کی زوجہ خود موجود تھی کربلا میں۔ سووارو ادھر سے جناب حبیب کی بیوی نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا، کہا دیکھو دیکھو تم جاؤ کربلا، اس لیے کہ وہاں تو بنی ہاشم کے افراد ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی تو کفن دے ہی دے گا، ان کو کوئی نہ کوئی کفن دے دے گا۔ کچھ اہل قبیلہ ہیں، ان کے قبیلے والے آئیں گے، آنے کے بعد ان کو کفن دے دیں گے، مگر تیرے آقا
آقا کو کوئی کفن نہ دے گا۔ ارباب ازا وہ کفن لے کر چلا، اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے، اب فلاں منزل پہ پہنچا ہوگا، اب فلاں منزل پہ پہنچا ہوگا، اب کربلا پہنچ گیا ہوگا۔ اے سوگوارو وہ کربلا آیا، کفن واپس لے کر گیا، اور جب اس کی حبیب کی زوجہ نے دیکھا تو کہا وائے ہو تجھ پر، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو لے جا کر اپنے آقا کو کفن پہنا دینا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اے شہزادی، اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، وہاں جب میں کفن لے کر گیا تو کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا۔ مجھے شرم آئی کہ زہرا کے لال بے گورو کفن رہے اور میرا آقا کفن۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلَبِ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مولانا توقیر صاحب اور مولانا عابد حسین غزنوی۔